اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب ذوالجلال، امور خیر کو انجام دینے میں ہماری نصرت فرما، آمین۔ دین مبین اسلام میں بعض اعمال کو بجا لانے کے عوض بہت زیادہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ظاہراً معمولی نظر آنے والے عمل کو اس کے عوض ملنے والا ثواب خاص بنا دیتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو مناسب ہوگا، عمل کی اہمیت کا اندازہ اس کے ثواب سے لگایا جا سکتا ہے، یعنی جتنا ثواب زیادہ ہوگا خدا کی بارگاہ میں اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی۔ ناظرین کرام، آئیے ہم آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جس کو انجام دینے کے بعد خدا اپنے بندے کو 9000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی اس عمل کو انجام دینے کے بدلے میں خدا ہم کو ایک لحظے میں 9000 سال کی زندگی اور ایسی زندگی جو اس کی عبادت میں گزری ہو عطا کرتا ہے۔ سوال کا تفصیلی جواب جاننے کے لیے محترم ناظرین سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبانے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکیں۔ اور یقیناً ایسا کرنا ہمیں قرآن کی اس آیت کریمہ کا مصداق بنا دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ شکریہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد الحرام میں اعتکاف بیٹھے تھے، اور اسی دوران امام نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہا۔ میں بھی امام کے ہمراہ طواف میں مشغول ہو گیا کہ اچانک طواف کے دوران ایک شخص آیا اور عرض کی، یبن رسول اللہ، میں مقروض ہوں، میری مدد فرمائیے تاکہ میں اپنا قرضہ اتار سکوں۔ امام فرماتے ہیں، واللہ ما عندی مال، خدا کی قسم اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری جیب خالی ہے۔ عرض کرتا ہے، مولا اگر مال نہیں ہے تو میرے ساتھ چلیے تاکہ آپ میری ضمانت دے دیں یا مجھے اس سے مہلت لے دیں، کیونکہ اگر میں نے قرض ادا نہ کیا تو وہ مجھے زندان میں قید کروا دے گا، آپ اس کے سامنے میری سفارش فرما دیجئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام حالت اعتکاف اور حالت طواف کو چھوڑ کر اس شخص کی شفاعت کرنے کے لیے مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں، مولا آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے، من سعی فی حاجت اخیہ المسلم فکأنما عبد اللہ عز وجل 9000 سنہ صائما نہارہ قائما لیلہ، یعنی جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 9000 سال تک اللہ کی عبادت کی ہو، اور ایسی عبادت کہ جس کے دنوں میں روزے رکھے گئے ہوں اور راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کی گئی ہو۔ حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس گھر خالی ہو اور مومن کو گھر کی ضرورت ہو اور وہ اس کو نہ دے، خدا اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، یہ شخص حاضر نہیں ہے کہ اس دنیا میں کسی مسلمان کو اپنے گھر میں ٹھہرائے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، ہرگز میں اسے اپنی بہشت میں جگہ نہ دوں گا۔